اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہر دین کی ایک پہچان ہے، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے، اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے، لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو یہ وہ بھی کریں گے۔ اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے، اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا۔ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا ورنہ پیس کے رکھ۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں، چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائیں، مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی، رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ رب کہتے ہیں نہیں، کہ میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو۔ کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے، تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے۔ تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے، تم مغرب کی ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی، تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے؟ کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار۔ اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے، اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں۔ علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور کثرت ذکر، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے، دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے دو نسخے بیان کیے، ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید۔ اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے، کوئی آخرت کی یاد دلائے، کوئی عمل کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے، کیا پتہ، قبر کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ اکبر، قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈرا دے۔ میں کہتا ہوں لوگ ہیں کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا، قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور ان کے سینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کچی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے، اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے، تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے، اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا، اور انہوں نے ایک متوازی دین دے دیا جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی، اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے،
دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اترتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اترتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا دو۔ میں ایک دن یہاں جمعہ پڑھانے نکلا تو اسی روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ گدا گاڑی جا رہی تھی جس کے پیچھے جلی روف میں لکھا تھا جلنے والے کا منہ کالا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میرا معاشرہ اتنا نیچا ہے، اتنا گندا ہو گیا اور اتنا جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا، اس مزدور سے بھی جلنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ اگر باہر کوئی گرمیوں میں واٹر کولر نصب کرے تو وہاں گلاس کے ساتھ زنجیریں کیوں باندھتا ہے؟ کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہم نے؟ ہم کہاں گرے ہوئے ہیں؟ ہماری گراوٹ کا کیا عالم ہے؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال۔ آج ہمارے اوپر جو ظلم جبر مسلط ہے، ہر طرح سے ہم جن مشکلات میں ہیں، کبھی ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہونا چاہیے اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ منصف ہے۔ جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ آج ہم روتے ہیں حکمران لوٹ کے کھا گئے۔ یہ احتجاج ہوا ہے پرسوں، میں بھی موٹر وے سے آ رہا تھا، راستے کے اندر جو ہے وہ اس قوم نے ٹرک لوٹ لیے، نعرے کیا لگا رہے ہیں کہ حکمران لوٹ رہے ہیں، اور تمہارے بس میں اتنا تھا تم بوتلوں کا ڈالا لوٹ سکتے تھے، وہ لوٹ لیا۔ تم اور کیا کر سکتے تھے؟ جن کا ہاتھ آگے پڑتا انہوں نے وہ لوٹ لیا۔ وہ بھی لٹیرے، تم بھی لٹیرے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے من میں اتریں، پھر کسی کو دیکھیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، پہلے اپنے من میں تو اتر کے دیکھ، اپنے اندر تو اتر کے دیکھ۔ ایک شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا ہے، اپنی چار دیواری میں عدل نہیں بانٹ سکتا ہے، پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پھر حالات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت کے لفظ ہے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے رحمت کی چھتڑیاں تمہارے اوپر آ جائیں گی، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر یہی تمہارے کچھ ہو۔ حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ اچھا میرے پاس کچھ باتیں ہیں، کوئی ہے جو سنے اور اس پر عمل کرے، یا ان کو پہنچا دے جو اس پہ عمل کریں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں جو حاضر ہوں۔ تو آقا کریم نے فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فادى خمسا، اور 5 چیزیں گنوائیں، فقال، فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہوگا۔ ایک بندہ 100 نفل بھی پڑھتا ہے اور نظر بھی بھٹکتی رہتی ہے، خیال بھی بہکتے رہتے ہیں۔ نہیں، نیکی کرنے سے زیادہ ہم گناہ سے بچنا ہے۔ اس فلسفے کو حضور نے 2 لفظوں میں بیان فرمایا۔ نیکی کرنے سے، جس طرح ہمارے حکماء کہتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے، جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہی ہوگا۔ دوسری بات، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا۔ اللہ کی تقسیم پہ بندہ نہیں راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ واصف علی واصف نے لکھا تھا